Now we will talk about the policy cycle model, which is very important conventional model to understand public policy, its various stages, and what is done in various stages of public policy development and implementation. لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ماڈل کیا ہوتا ہے اور ماڈل کے کیا فائدے ہوتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک. جب ہم کسی ماڈل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک ماڈل یا تو ایبسٹریکشن ہوتی ہے کسی چیز کی یا ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. اور چونکہ ہم پولیٹیکل لائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ا ماڈل از میئرلی این ایبسٹریکشن اور ریپریزنٹیشن آف پولیٹیکل لائف. لیکن اگر ہم دوسری چیزوں کے بارے میں ماڈل کی بات کریں، کوئی انالوجی ہم ڈرا کریں ماڈل کی، تو جیسے کسی بلڈنگ کا ماڈل ہو سکتا ہے، پر جو بلڈنگ کا ماڈل ہوتا ہے وہ جنرلی ریئل بلڈنگ سے بہت مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے یا اس کی ایبسٹریکشن ہوتی ہے اس میں. اور جیسے کہ کوئی پلین ہو یا جہاز کا ماڈل، وہ جہاز کو ریپریزنٹ تو کرتا ہے یا باہر سے جہاز کی طرح کا تو لگتا ہے، بٹ اٹ از ناٹ اے پلین، اٹس جسٹ اے ماڈل. سو ماڈلس جنرلی جب ہم ماڈل بناتے ہیں پولیٹیکل لائف میں پبلک پالیسی کے لیے، یا ہم ماڈلس بناتے ہیں بلڈنگس کے لیے یا مشینز کے لیے، تو دے آر جنرلی سمپلر دین دی ریئل آبجیکٹس وچ دے ریپریزنٹ. کیونکہ اگر وہ اتنے ہی کمپلیکیٹڈ ہوں جتنے کہ وہ آبجیکٹ جن کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم ماڈلس کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ ماڈلس کے ذریعے ہم آبجیکٹس کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح ماڈلس کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، اور ہم بہت سمپل طریقے سے بہت کمپلیکس چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور ماڈلس کو یوز کرتے ہوئے بھی ہم کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہ جو پالیسی سائیکل ماڈل ہے، اس پر میں ایک بریف سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ ایزیوم کرتا ہے کہ جو پالیسی ہے، کوئی بھی پالیسی، وہ ایک سیریز آف سٹیجز میں بنتی ہے. تو یہ بنیادی بات ہے اس ماڈل میں جو آج ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، پولیٹیکل سائنس میں جو پالیسی سائیکل کا ماڈل ہے، دس از یوزڈ ایز اے ٹول فار دی انالائزنگ آف دی ڈیولپمنٹ آف اے پالیسی آئٹم. یہ اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو جو پہلی سٹیج ہے اس میں جس پر ہم بات کریں گے، وہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے. جو سب سے پہلی اس ماڈل میں سٹیج ہے جہاں سے پالیسی میکنگ کا کام شروع ہوتا ہے، وہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے. اچھا، اس کے بعد جو دوسری سٹیج ہے وہ پالیسی فارمولیشن کی ہے. جو تیسری سٹیج ہے وہ پالیسی اڈاپشن کی ہے، اس کو ہم ڈیسیژن میکنگ سٹیج بھی کہہ سکتے ہیں. جو چوتھی سٹیج ہے وہ پالیسی امپلیمنٹیشن کی ہے، کہ جو ڈیسیژن ہوا ہے یا جو پالیسی بنی ہے اور نوٹیفائی کی گئی ہے اس پر عمل کرنا. اور جو آخری سٹیج ہے اس کی، وہ ایویلویشن کی ہے، کہ دیکھا جائے کہ پالیسی کس حد تک امپلیمنٹ ہوئی ہے. تو یہ ایک بنیادی سا ماڈل ہے پالیسی سائیکل کا، اور اس کے یہ 5 کمپوننٹس ہیں، اور پبلک پالیسی پروسیس جنرلی ان 5 کمپوننٹس کو فالو کرتا ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی فالو دیز 5 components. The reality may be much more complex. But using this model we can understand کہ یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے پبلک پالیسی بنتی ہے. اب ہم آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو ماڈل ہے، اٹ واز اوریجنلی سجیسٹڈ بائی ہیرلڈ ایس لیزول، جن کو فاؤنڈر سمجھا جاتا ہے ماڈرن پبلک پالیسی کا. اور ماڈل کے بارے میں آپ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ دس ماڈل میں بی اے فکشن، اٹ از ناٹ این ایکچوئل ریئلٹی آف ہاؤ پالیسی از کریٹڈ،
but it has been very, very influential for the many generations of public policy students. اب یہ کچھ اور نام ہیں جن سے اس ماڈل کو یاد رکھا جاتا ہے. آپ کے لیے یہ نام ایسے ہی سمجھنے ضروری ہیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. تو مختلف ٹیکسٹ بکس میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو ہیورسٹک ماڈل بھی کہا جا سکتا ہے, یا ہیورسٹک بھی کہا جاتا ہے, ہیورسٹک ڈیوائس بھی کہا جاتا ہے, اس کو رول آف تھم بھی کہا جاتا ہے, اس کو صرف ماڈل بھی کہا جاتا ہے, یا اس کو ٹیکسٹ بک ماڈل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. اس کو سٹیجز ہیورسٹک بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو سٹیجز ماڈل کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو فریم ورک کہتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو ریشنل ماڈل کہتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو سٹیجسٹ ماڈل آف پبلک پالیسی بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ فیملیئر ہوں ان ساری ٹرمز کے ساتھ تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی اس ماڈل کو سمجھنے میں, آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور یوز کرنے میں.